وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 13 رمضان المبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مبارک گھڑی آ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف محسوس کی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے پوری طاقت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخر تک، جس کا ترجمہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور آپ کی نبوت کا پہلا دن تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو نصرانیت کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین سے پودا کون اگاتا ہے؟ زمین کو بیج زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے۔ اس کا خول بہت سخت ہوتا ہے۔ کچھ بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دانتوں سے بھی توڑ نہیں سکتے، لیکن یہی بیج جب مٹی میں بو دیا جاتا ہے تو چند دنوں میں ایک نازک اور نرم پودا اس سخت بیج کو توڑ کر اور زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ آخر اس سخت خول کو کون توڑتا ہے اور اس زمین سے پودا کون نکالتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ یقیناً اللہ ہی بیجوں اور گٹھلیوں کو توڑتا ہے۔ سورہ انعام۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو کسی نہ نبی کی مرضی پر چھوڑا اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا اور اس کے 8 حصے متعین کر دیے۔ فائدہ: زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل یعنی فرض غسل فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجا کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جوڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ کو بھر کر ایک کے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے اخیر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ نمبر 5، رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا۔ خلاصہ: جس طرح دودھ باہر آ جانے کے بعد تھن میں دوبارہ جانا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر و خوف سے رونے کا والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو صحت تندرستی حاصل ہو وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کے تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اہل جنت عیش و راحت مزے لے رہے ہوں گے اور ان کی بیویاں سایوں میں سہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے تو ان کو ملے گا۔ نمبر 9، طب نامی سے علاج۔ زمزم کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ